الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے نورانی قاعدہ کے کچھ اسباق، کچھ تختیاں پڑھ لی ہے، تو آج کا سبق جو ہے ہمارا یہ جزم یعنی سکون والا سبق ہوگا۔ سکون کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو نشان ہے اس کو کہتے ہیں جزم اور سکون، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ جزم ہے اور سکون، تو ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ملائیں گے۔ تو یہ ہے جزم، اور کبھی کبھار اس کو زیرو کے، جس طرح چھوٹا سا زیرو جو ہوتا ہے اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گول سے، تو لیکن اکثر یہی شکل، اسی شکل میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو چلو پڑھتے ہیں کہ ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لے کہ اس تختی میں 5 یعنی اس جزم والے سبق میں 5 حروف ایسے ہیں کہ اس کو پڑھتے وقت ہماری جو آواز ہے وہ لوٹ کر آئے گی، ہماری طرف لوٹ کر آئے گی، یعنی اس کو جیسے کہ یہ ہے با ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اس کو ہم پڑھیں گے تو حمزہ کے اوپر زبر اور با کے اوپر جزم، یعنی یہی جو شکل آپ نے دیکھ لی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جزم ہے۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب یہ ب جو یہ آواز آپ کو اب دوبارہ سمجھ میں آ رہی ہے، سننے میں آ رہی ہے، تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 حروف میں ہوگا، ایک ہے قاف، ایک ہے قا، ایک ہے با، اور ایک ہے جیم، اور ایک دال۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ اس میں قلقلہ ہوگا۔ کس طرح؟ یعنی آواز لوٹ کر آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ اب، اق، اط، اور اج، اد، یہ جو ہے اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، ایسے نہیں کہ اب، اد، اق، یہ تو اس کی اصل حالت ہے، لیکن اس میں جو صفت ہے قلقلے والی تو یہ ادا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ زبر زیر پیش اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب جزم والے سبق ہم پڑھتے ہیں یا شد والا سبق ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جو یعنی قلقلی والی صفت ہے یہ ہمیں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے؟ اور حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب۔ اب اس کو روانگی کس طرح؟ اب، 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 ٹھیک ہے؟ تو ہم ہر حرف کے ساتھ جو ہے اس کو یعنی روانگی بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ حمزہ با زبر اب، روانگی کیا ہے؟ اب، حمزہ با زیر اب، اب، یہ کیا ہے؟ اب، یہ روانگی ہے۔ حمزہ با پیش اب، اب، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تا، ٹھیک ہے؟ شروع میں حمزہ کے اوپر 3 حرکات آئیں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے زبر کے ساتھ، پھر زیر کے ساتھ، پھر پیش کے ساتھ، یہ 3 حرکات کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ لیکن جو دوسرا حرف ہوگا یعنی جس طرح با، اسی طرح تا، اسی طرح سا، تو ان حروف پر آپ کو صرف جزم ہی نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ تا زبر ات۔ اب اس میں اس طرح نہیں پڑھیں گے ات، یہ نہیں پڑھیں گے، کیوں کہ یہ 5 حروف میں داخل نہیں ہے، یعنی قاف قا با اور جیم دال میں تا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس میں آواز لوٹ کر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ تا زبر ات، ات، حمزہ تا زیر ات، ات، حمزہ تا پیش ات، ات، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے سا، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس، اس،
اس، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جیم ہے. اب جیم میں کیا ہے قلقلہ ہے، جس طرح با میں تو اسی طرح جیم میں، ٹھیک ہے. اب اس کو پڑھیں گے حمزہ جیم زبر اج. اب یہ جو میں بتا رہا تھا کہ جزم والے سبق میں یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کو جیم کے ساتھ، با کے ساتھ، تا کے ساتھ آپ نے سن لیا، سا کے ساتھ، ان کو یعنی ان دونوں حروف کو آپس میں ملا دیا، ٹھیک ہے. تو اب کس طرح پڑھیں گے حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زبر اج، اج. حمزہ جیم زیر اج، اج. حمزہ جیم پیش اج، اج. اس کے بعد ہا ہے، ہا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے حمزہ تینوں حرکات آپ دیکھیں گے. حمزہ ہا زبر اح، اح. حمزہ ہا زیر، حمزہ ہا زیر اح، اح. حمزہ ہا پیش اوہ، اوہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے خوا نقطے والی. حمزہ خوا زبر اخ، حمزہ خوا زیر اخ، حمزہ خوا پیش اخ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے دال، ٹھیک ہے. تو دال میں بھی قلقلہ ہے. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے حمزہ دال زبر اد، اد. حمزہ دال زیر اد، اد. حمزہ دال پیش اد، اد، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ذال. اب ذال میں قلقلہ نہیں ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، 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 ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ذال کے بعد را ہے اور را میں بھی قلقلہ نہیں ہے تو اس کو پڑھیں گے حمزہ را زبر ار، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے زا، ٹھیک ہے. کیا ہے زا ہے اور اس میں قلقلہ نہیں ہے. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زبر از، از. حمزہ زا زیر از، از. حمزہ زا پیش از، از، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے سین ہے. سین میں بھی قلقلہ نہیں ہے. 5 حروف ہے جس میں قلقلہ ہوتا ہے اور ان میں سے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے حمزہ سین زبر اس، اس. حمزہ سین زیر اس، اس. حمزہ سین پیش اس، اس، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے شین ہے. حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زبر اش، اش. حمزہ شین زیر اش، اش. حمزہ شین پیش اش، اش، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے صاد. حمزہ صاد زبر اس، اس. حمزہ صاد زیر اس، اس. حمزہ صاد پیش اس، اس. اور اس کے بعد ہے ضاد، ٹھیک ہے. حمزہ ضاد زبر اض، حمزہ ضاد زبر اض، اض. حمزہ ضاد زیر اض، اض. حمزہ ضاد پیش اض، اض، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے طا اور طا میں کیا ہے قلقلہ ہے تو اس کو پڑھیں گے حمزہ طا زبر اط، اط. حمزہ طا زیر اط، اط. حمزہ طا پیش اط، اط، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے وا. حمزہ وا زبر اض،
حمزہ وا زبر اذ اذ، حمزہ وا زیر اذ اذ، ٹھیک ہے، اور حمزہ وا پیش اذ اذ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، ظا کے بعد عین ہے، تو ان میں سے 5 حروف میں سے نہیں ہے، قلقلہ نہیں ہے اس میں، حمزہ عین زبر آ آ، حمزہ عین زیر اع اع، حمزہ عین پیش او او، اور اس کے بعد غین نقطے والا، حمزہ غین زبر اغ اغ، حمزہ غین زیر اغ اغ، حمزہ غین پیش اغ اغ، اور اس کے بعد اور غین کے بعد نقطے والا غین کے بعد جو ہے کیا ہے، فا ہے، فا کے اوپر جزم ہے، تو پڑھیں گے حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زبر اف اف، حمزہ فا زیر اف اف، حمزہ فا پیش اف اف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قاف ہے 2 نقطوں والا، تو اس میں سے یعنی 5 حروف میں سے 2 نقطوں والا قاف بھی ہے موٹا، تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا، کس طرح، حمزہ قاف زبر اق اق، حمزہ قاف زیر اق اق، حمزہ قاف پیش اق اق، اور اس کے بعد چھوٹا کاف، اس میں قلقلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کس طرح پڑھیں گے، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک اک، حمزہ کاف زیر اک اک، حمزہ کاف پیش اک اک، اور اس کے بعد ہے لام، لام میں بھی قلقلہ نہیں ہے، حمزہ لام زبر ال ال، حمزہ لام زیر ال ال، حمزہ لام پیش ال ال، اور اس کے بعد نون ہے، نون میں بھی قلقلہ نہیں ہے، تو پڑھیں گے حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان ان، حمزہ نون زیر ان ان، حمزہ نون پیش ان ان، اور اس کے بعد یعنی نون کے بعد جو ہے کیا ہے، حمزہ ہے، لیکن یعنی اس کو بھی پڑھا جاتا ہے حمزہ کو، حمزہ زبر ا ا، حمزہ زیر ا ا، حمزہ پیش او او، اور اس کے بعد 2 آنکھوں والی ہا، ٹھیک ہے، یا گول ہا، تو اس کو پڑھیں گے حمزہ ہا زبر اہ اہ، حمزہ ہا زیر اہ اہ، حمزہ ہا پیش اوہ اوہ، اور اس کے بعد واو پر جزم، حمزہ واو زبر او، ٹھیک ہے، اور حمزہ واو پیش او 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 ایو، اکثر نہیں آتا، پڑھا جاتا ہے، پڑھنے میں آ جاتا ہے، حمزہ واو زیر ایو، ٹھیک ہے، حمزہ واو زبر او اکثر ہوتا ہے، حمزہ واو زیر ایو نہیں ہوتا اکثر، لیکن چلو پڑھ لیتے ہیں، حمزہ واو زیر ایو ایو، حمزہ واو پیش او او، ٹھیک ہے، یہ اس کو لمبا اس وجہ سے کیا کہ وہ مدہ ہے، اور اس کے آخر میں کیا ہے، یا ہے، اب آخری حرف جو ہمارا ہے اس سبق کا یہ کیا ہے، یا ہے، حمزہ یا زبر ای ای،
حمزہ یا زیر ای، ای، حمزہ یا پیش اوئی، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنے میں ویسے پڑھا جاتا ہے لیکن ویسے اکثر قرآن مجید میں یہ اس طرح نہیں ہوتا، حمزہ یا پیش اوئی، اوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے سکون یعنی جزم والا سبق جو آج ہم نے پڑھ لیا، تھوڑا سا لمبا ہو گیا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس سبق کو فا تک لکھ دیا ہے لیکن ہم نے مکمل پڑھ لیا اس لیے تاکہ جو مبتدی طالب علم ہے، ابتدائی طالب علم ہے، وہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور سمجھ بھی لیں اور کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس تختی کو مکمل پڑھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی، تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔